شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کے 7ویں سپارے کی سورۃ الاعراف میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور سنا دے ان کو حال اس شخص کا جس کو ہم نے دی تھی اپنی آیتیں، پھر وہ ان کو چھوڑ نکلا، پھر اس کے پیچھے لگا شیطان تو وہ ہو گیا گمراہوں میں، اور ہم چاہتے تو بلند کرتے اس کا رتبہ ان آیتوں کی بدولت، لیکن وہ تو ہو رہا زمین کا، اور پیچھے ہو لیا اپنی خواہش کے، تو اس کا حال ایسا ہے جیسے کتا اس پر تو بوجھ لا دے تو ہم پہ اور چھوڑ دے تو ہم پہ۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، سو بیان کر یہ احوال تاکہ وہ دھیان دے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ یہود کو اس شخص کا قصہ سنائیں جسے ہم نے اپنی نشانیاں دیں، لیکن پھر بھی وہ شیطان کے پیچھے لگ کر گمراہ ہو گیا۔ اس آیت کی تفسیر میں نامور مفسرین، جن میں علامہ ابن جریر، علامہ ابن کثیر، امام شوکانی نے تفسیر فتح القدیر اور تفسیر مدارک التنزیل میں ابو البرکات عبداللہ النفسی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک معتبر روایت پیش کی ہے، جس کے مطابق ایک بہت بڑا عالم ملک شام میں بیت المقدس کے قریب کنعان میں رہا کرتا تھا۔ وہ اسرائیلی عالم اس قدر پرہیزگار تھا کہ اسے اللہ کی کتابوں اور آیتوں کا بہت علم حاصل تھا۔ اس پر اللہ پاک کا خاص کرم تھا۔ یہ اسم اعظم جانتا تھا اور کنعان بھر میں مشہور تھا کہ اس کی دعا کبھی رائیگاں نہیں گئی، یعنی جو بھی دعا وہ اللہ پاک سے مانگتا وہ پوری ضرور ہوتی تھی۔ اللہ پاک کے اسی فضل و کرم اور علم کی بدولت اس کا ایک خاص مقام تھا۔ اس کا نام بلعم بن باورہ تھا اور قوم عمالقہ سے اس کا تعلق تھا، جسے قرآن میں جبارین کہا گیا ہے۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر قوم عمالقہ سے جہاد کریں۔ قوم عمالقہ کو جب لشکر کی روانگی کا علم ہوا تو وہ بلعم بن باورہ کے پاس بھاگے آئے کہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم پر بد دعا کریں، کیونکہ بلعم بن باورہ ایک عالم تھا اور اللہ پاک کی نشانیاں اور آیات کو جانتا تھا، اس لیے کہنے لگا وہ تو اللہ کے نبی ہیں اور فرشتے ان کے ساتھ ہیں، میں ان کے خلاف بد دعا نہیں کر سکتا۔ مگر جب قوم نے بہت اصرار کیا تو بلعم بن باورہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں استخارہ کر کے اپنے رب کی مرضی جان لوں۔ استخارہ کے بعد اس نے اپنی قوم کو طلب کیا اور انہیں بتایا کہ مجھے بد دعا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اس وقت جبارین نے ایک بہت بڑا تحفہ بلعم کو پیش کیا، لیکن اس نے قبول نہ کیا۔ اس کے بعد جبارین کا اصرار بہت زیادہ بڑھ گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ قوم نے اس کی بیوی کو بہت زیادہ مال و دولت اور لڑکے پیش کیے، جس پر اس نے اپنے شوہر بلعم بن باورہ کو اس بات پر تیار کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم پر بد دعا کرے گا۔ بلعم بن باورہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کرنی شروع کر دی۔ اس وقت قدرت الہی کا عجیب کرشمہ ظاہر ہوا۔ وہ کلمات بد دعا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ بد دعا قوم جبارین کے لیے نکلے۔ جبارین چلا اٹھے کہ تم تو ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو۔ بلعم نے جواب دیا، یہ میرے اختیار میں نہیں، میری زبان اس کے خلاف پر قادر نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر تباہی آئی اور بلعم کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی۔ اب اس نے جبارین سے کہا کہ میری تو دنیا و آخرت تباہ ہو گئی ہے، اب میری دعا کی قبولیت سلب کر لی گئی ہے، لیکن میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم موسیٰ اور اس کی قوم پر غالب آ سکتے ہو۔ وہ یہ ہے کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو آراستہ کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو اور ان کی تاکید کر دو کہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی ان کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا چاہے منع نہ کرے۔ بلعم بن باورہ کی یہ شیطانی چال ان کی سمجھ میں آ گئی اور اس پر عمل کیا گیا، چنانچہ انہوں نے اپنی سب سے جوان اور خوبصورت لڑکیاں مال بیچنے
बेचने की गर्ज से बनी इसराइल की फौज कैंप में भेज दी। वो लड़कियां तादाद में 45 के करीब थीं। सभी ने आकर अपनी अदाओं में बनी इसराइल की कौम को फांसने की कोशिश की पर नाकाम रही। उन लड़कियों ने फैसला किया कि उनके सरदार पर डोरे डाले जाएं। चनाचा उन 45 में से जो सबसे खूबसूरत और कमसिन थी उसको शमून बिन याकूब के पास उसके खैमे में भेजा गया। शमून बिन याकूब जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर का सिपा सालार भी था, उसे वो लड़की बहुत पसंद आई। वो उसे लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, मेरा ख्याल ये है कि आप इस औरत को हराम समझेंगे। मूसा ने फरमाया, ये मुझ पर भी हराम है और तुझ पर भी। उसने ये बात सुनते ही कसम खाकर कहा कि मैं आपकी अतात नहीं करूंगा और अपने खैमा में ले जाकर फेले बद का मरतकब हो गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में ताउन भेज दिया, जिसके नतीजे में 70,000 आदमी हलाक हो गए। फखाज बिन एजार बिन हारून उस वक्त लश्कर गाह से कहीं बाहर गए हुए थे। जब आए तो तमाम हकीकत सुनी तो बेताब होकर गुस्से के साथ इस बदकिरदार के खैमे में पहुंचे और अपने नेजे में इन दोनों को परो लिया और अपने हाथ में नेजा लिए हुए उन्हें ऊपर उठाए हुए बाहर निकले। कोहनी कोख पर लगाए हुए कहने लगे, या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, हमें माफ फरमा, हम पर से ये वबा दूर फरमा। देख ले हम तेरे नाफरमानों के साथ ये करते हैं। उनकी दुआ कबूल हुई और अल्लाह पाक ने ताउन की वबा खत्म कर दी। लेकिन ये वबा बहुत सी कीमती इंसानी जानें और मवेशियों को खत्म कर चुकी थी। रवायात में आता है कि बलम बिन बाऊरा और उसकी बीवी की शक्ल कुत्तों में बदल गई थी और वो सारी उम्र लोगों पर भौंकते रहे और एक दिन इन्हीं की कौम ने इन दोनों को पत्थर मार मार कर हलाक कर दिया। अल्लाह अकबर। दीनी इल्म जैसी जबरदस्त दौलत को कैसे दुनिया पर लुटा दिया गया, लेकिन बलम बिन बाऊरा के पास ना दीन रहा और ना ही दुनिया बची। इल्मो हदायत को छोड़कर ख्वाहिशाते नफ्स के पीछे भागने वालों का अंजाम इंतहाई इबरतनाक ही होता है। ये वाकया आज के तमाम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इबरतनाक है कि जिस तरह अल्लाह पाक की निशानियां हम सब पर आया हैं, लेकिन फिर भी हम नमाज, रोजा, हज और ज़कात से बहुत दूर हैं। अल्लाह पाक हम सबको दीन इस्लाम को सही मायनों में समझने और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।